میرے بلاگ کا عنوان ہے پرویز ہودبائی نے آخر ایسا کیا کہہ دیا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے ایلیفینٹ ان دی روم، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل مسئلہ یا موضوع جو کہ واضح طور پر سامنے ہو مگر اسے تسلیم کرنے یا اس پر گفتگو کرنے سے بچنا یا منافقانہ روش اختیار کر کے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لینا وغیرہ۔ ہمارے جیسے بند معاشروں میں بہت سارے موضوعات کو ڈسکس کرنا گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا ہے، اور بہت سارے غور طلب معاملات و مسائل کو معاشرتی خوف کی وجہ سے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اگر معاشرے کے کچھ حساس ذہن اور معاملہ فہم لوگ ان ممنوعہ موضوعات پر کبھی کچھ کہہ دیں تو ایک طرح کا طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر غیرت بریگیڈ سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کا انداز گفتگو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے وہی دنیا کے باخبر ترین لوگ ہیں اور باقی تو صرف کچرا کباڑ ہے۔ کچھ دنوں پہلے پرویز ہودبائی نے کسی پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو خواتین نقاب یا عبایا پہنتی ہیں ان کے رویے میں ایک طرح کی ایبنارمیلٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی ایجوکیشنل پرفارمنس میں بہت سی کمیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کہی تھی، چونکہ انہوں نے تقریباً 40 سال تک قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، اور جو انہوں نے محسوس کیا اسے اپنے تجربے کی بنیاد پر دیانتداری سے کہہ ڈالا۔ ہودبائی کا یہ بیان کچھ سطحی سوچ رکھنے والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو انہوں نے خوب اس کی درگت بنائی اور ہودبائی کو مذہب دشمن ڈکلیئر کر دیا۔ شعوری نکارچیوں کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو وہ معاشرتی دباؤ میں آئے بغیر اپنے ضمیر کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں۔ پرویز ہودبائی کا شمار چند ایسے ہی باضمیر لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی بات کہنے سے بالکل نہیں چوکتے بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی بات کہہ ڈالتے ہیں۔ یقین مانیں ایسے ہی لوگ معاشرے کی صحیح عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ریشنلٹی پر یقین رکھتے ہیں اور ایموشنل باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہودبائی کے اس بیان کو اگر لاجیکل گراؤنڈ پر پرکھا جائے تو بطور ٹیچر میں 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے تعلیمی ادارے میں کچھ خواتین اساتذہ بھی پڑھاتی تھیں جو کہ نقاب پہن کر بچوں کو تعلیم دیتی تھیں، مگر جب کبھی اکیڈمی میں کوئی فنکشن یا میٹنگ وغیرہ ہوتی تو وہ اپنے میل سٹاف سے الگ ہو کر بیٹھتی تھیں۔ انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہوتا، اور جب کبھی ریفریشمنٹ کی باری آتی تو وہ خواتین نقاب کی وجہ سے ایک الگ تھلگ روم میں چلی جاتی تاکہ کھانا وغیرہ کھا سکیں۔ اس ساری صورتحال پر غور کیجیے کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کے فیوچر پر فوکس کیا جاتا ہے۔ اتنے اہم مشن کے ساتھ جب دونوں جینڈرز کھلے پن کے ساتھ تعلیمی ڈسکشن نہیں کریں گے، مسائل پر تذبذب اور ہچکچاہٹ کے ساتھ بات چیت ہوگی، تو پھر بچوں کی تعلیمی پرفارمنس کیسے بہتر ہو پائے گی۔ ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹاف میں ایک ایسی خاتون بھی تھی جو یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے ٹیچنگ فیلڈ میں آئی تھی۔ اس میں میل سٹاف کے ساتھ ریفریشمنٹ کرنے کا حوصلہ تو تھا، مگر ساتھ مل کر کھانا کھانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ جب کبھی ریفریشمنٹ کا سسٹم شروع ہوتا تو وہ جب کھانا کھاتی تھی تو نقاب کے نیچے سے لقمے لیتی تھی اور میل فیلوز کے ساتھ بات چیت آنکھیں دوسری طرف کر کے کرتی تھی۔ ایک میری طالبہ جو کہ حافظہ اور عالمہ بھی تھی، وہ جب اکیڈمی آتی تھی تو ہاتھوں میں بڑے بڑے دستانے چڑھائے ہوتے تھے، اور مکمل نقاب کے ساتھ جب وہ مجھ سے مخاطب ہوتی تھی تو آنکھیں بند کر کے مخاطب ہوتی تھی۔ ان تینوں مثالوں کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے نقاب یا عبایا خواتین کے رویوں میں ایب نارمیلٹی پیدا کرتا ہے،
جب آپ کسی بھی شخصیت کو پس پردہ کرتے ہیں تو بہت سے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خوف ہے، جس کی وجہ سے سیلف کانفیڈنس بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیمی پروگرس میں بھی نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ باتیں تلخ ضرور ہیں مگر غور طلب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان مسائل پر گفتگو ہی نہ کریں۔ مسائل کا ادراک کر کے ان پر ڈسکشن کا آغاز کرنے سے ہی بہتری کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی فرد کی شخصیت کو، چاہے میل ہو یا فیمیل، پس دیوار کرنے کی کوشش سے اس کی حقیقی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ تجربہ کے طور پر آپ ماسک کو اپنی روٹین بنا کر دیکھ لیں، اور اسی حلیے کے ساتھ اپنی مسلسل عادت بنا کر پبلک ڈیلنگ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جب تھوڑی سی زیادہ گفتگو کرنے سے آپ کا سانس پھولنے لگے گا تو آپ کو بوریت محسوس ہوگی۔ تو ذرا سوچئے، جنہیں آپ نے صدیوں سے پردے کے نام پر مقید کر رکھا ہے، تو کیا وہ سماج میں نارمل طریقے سے جی سکیں گی؟ لیکن ہمارا علم یہ ہے کہ ہم نے خود کی تربیت تو کرنی نہیں ہے، البتہ خواتین کو ایک مخصوص ڈریس اپنانے پر مجبور ضرور کرنا ہے، تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔